تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. تذكر يوما كنت تعانق دمعة. الرحمن الرحیم. جنات اور شیاطین میں کیا فرق ہے؟ ناظرین، آج ہم آپ کو جنات اور شیاطین کے فرق کے بارے میں بتائیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات ہی شیاطین ہیں یا پھر شیاطین ہی جنات ہیں یا پھر دونوں، یہ جنات اور شیاطین دونوں ایک ہی ہیں۔ تو ہم آپ کو آج اس کے بارے میں فرق بتلائیں گے۔ ناظرین، جنات اور شیاطین میں کیا فرق ہے؟ ہم جن اسے کہتے ہیں جو بامشرف ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت پر یقین رکھے، کلمہ پڑھتا ہو، فرشتوں پر یقین رکھے، قیامت و تقدیر پر یقین رکھے، ہم اسے جن کہتے ہیں۔ اور جو شیطان ہے وہ سرکش ہیں، اور شیطان اسے کہتے ہیں جو سرکش ہوں، جو اللہ کو ماننے سے انکار کرے، اس کی وحدانیت پر یقین نہ کرے، اسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ اور جن اور شیاطین میں یہ ایک واضح فرق ہے، اور اس میں یہ بات کہ واقعی حقیقتاً شیطان ہی جنوں کا جد امجد ہے یا پھر کوئی اور بھی ہے۔ تو ناظرین، ہم اسے جنات میں سے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنات میں سے ہے، لیکن یہ جنوں کا سردار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ جن اور شیطان میں جو فرق ہے وہ اس چیز کا فرق ہے کہ شیاطین جنوں کے سرکش، متکبر اور نافرمان نسل ہے، جس سے شیطان نے جنم لیا اور ہمیشہ کے لیے نافرمان کہلائے۔ جنات کی نسل میں سے ایک جن عزازیل تھا، جسے زمین پر آباد کیا، سرکش جنوں کو سرگوئی کے لیے معمور کیا تھا۔ اسے آسمانوں اور زمین پر بے حد عبادت کی، لیکن تخلیق آدم کے وقت سجدہ نہ کرنے کے بچاش میں یہی عزازیل جسے فرشتوں کا سردار بنایا گیا تھا، لعنت ابدی میں مبتلا ہو گیا، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ابلیس اور شیطان بن گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود کہلایا ابلیس نے بعد ازاں شریر جنوں کو اپنا ہم عذاب بنایا اور ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور سبھی شریر جن شیطان بن گئے۔ ان کو توالد و تناسب سے شیطان پیدا ہوتے ہیں، جبکہ صالح جنات کے توالد و تناسب سے جنات کی نسل بڑھتی ہے، جو ویرانوں، آبادیوں، قبرستانوں، پہاڑوں وغیرہ میں رہتی ہے۔ ناظرین، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر بہت نافرمانی کی اور فتنہ و فساد پھیلایا، اور اس کی جڑ ابلیس تھا۔ ابلیس کل بھی ایمان کا دشمن تھا اور آج بھی ایمان کا دشمن ہے۔ ابلیس کو ایمان والے پسند نہیں، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ اس آدم علیہ السلام جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا، وہ قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ اپنے سارے ذہنوں میں، ہمارے خیالوں میں، ہمارے وہموں میں، ہمارے وسوسوں میں، ہمارے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ان شیطانوں نے کیا کیا اس زمین پر نہیں کیا، اتنا فساد کیوں پھیلایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو کیوں پیدا کرنے والا ہے؟ اگر تجھے تسبیح چاہیے ہم کرتے ہیں، عبادت چاہیے ہم کرتے ہیں، جو چاہیے ہم کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ وہ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان اور ہوا میں رہنے والی مخلوق سے الگ الگ عہد لیا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اور اس پر روح گردانی نہیں کرو گے۔ آسمان پر رہنے والوں نے تو اسے مانا، لیکن زمین پر رہنے والے سرکش شیاطین نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور زمین پر فتنہ فساد اور قتل و غارت شروع کر دیا۔ ہوائی مخلوق کو جب اللہ نے زمین پر رہنے کی اجازت دی تو انہوں نے ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ زمین پر رہنے والے صالح جنات نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر غلا کیا تو جنات نے ان لوگوں کو زندگی اجیرن بنا دی۔